تو ناظرین، پاکستان نے مودی کے اشتعال انگیز بیانات مسترد کر دیے ہیں۔ مودی کا بیان گمراہ کن رجحان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مودی کا بیان غلط معلومات پر مبنی ہے۔ خطے کے امن کے لیے بین الاقوامی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان خطے میں استحکام کے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگا کر سیاسی مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری کے دفاع میں بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ مودی کا بیان گمراہ کن رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندوستان کے اقدامات اور رویے پر کڑی نظر رکھیں گے۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال انگیز اور جھوٹے بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے کی استحکام کے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سہولت کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگا کر سیاسی مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہندوستان جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اپنے اقدامات سے پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارت کے دعوے کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع میں بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا۔ ہندوستان غلطی نہ کرے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارتی افواج اور اہداف کے خلاف اپنی طاقت ثابت کی۔ یہ باتیں اب ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ان ناقابل تردید حقائق کو پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستانی قوم کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر ہمیں خوشی ہے۔ ہم نے کشمیر میں وحشیانہ حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان انتہائی خطرناک سطح تک پہنچنے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا، ان سے ہم گفتگو کی۔ پاکستانیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواہش ہے کہ جنگ بندی سے قائم ہونے والا پرسکون ماحول تمام مسائل کے حل کو آسان بنائے۔ ترکیہ پاکستانی قوم کے ساتھ ان کے اچھے اور برے دنوں میں کھڑا رہے گا۔ ہندوستان کی ہٹ دھرمی برقرار، پاکستانی سفارتی اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی سفارتکار کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک سے نکلنے کا حکم دیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری کیا گیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ نے اقتصادی شراکت داری، توانائی، دفاع اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ یہ دفاعی معاہدہ امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری وعدے کا حصہ ہے، جبکہ معاہدے میں GE گیس ٹربائنز کے برآمدات بھی شامل ہیں۔ توانائی کے شعبے میں 14 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ 4 ارب 80 کروڑ ڈالر کے 737 بوئنگ طیارے بھی معاہدے میں شامل ہیں۔ امریکی کمپنیاں سعودی عرب کو آلات کی تربیت اور خدمات بھی فراہم کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض میں سعودی امریکن سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ میں بیوروکریسی کو کافی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ گزشتہ مہینوں میں بہت کارنامے انجام دیے محمد بن سلمان عظیم شخصیت ہیں۔ ٹرمپ نے دورہ سعودی عرب کو تاریخی اور کامیاب قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ چین نے امریکہ پر عائد ٹیکسوں میں کمی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہم ٹیرف میں مزید کمی لائیں گے۔ چین نے امریکی مصنوعات کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک معاہدوں کے لیے وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں۔ مارکہ حق کے شہداء کو سلام۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے اور وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہید ہوئے، 78 زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء کی قربانی جرأت، جذبے اور محب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ ملک ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔
بھارتی جوہریت کے خلاف مارکہ حق کے دوران پاک فوج کے جوان اور شہریوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق کے شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 121 زخمی شہریوں میں 10 خواتین اور 27 بچے ہیں۔ دشمن کے بزدلانہ حملے کے جواب میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 78 زخمی ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج کے 6 اور فضائیہ کے 5 جوان شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپول ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید ہوئے۔ پاک فوج کے لانس نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جام شہادت نوش کیا۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں جرأت، جذبے اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ شہیدوں کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مسلح افواج عوام کے ساتھ مل کر شہید شہریوں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہے۔ ترجمان پاک کا کہنا تھا، قوم کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی سلامتی پر ہر حملے کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ہماری بہادر افواج نے قوم اور ملک کی سالمیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے نہ صرف ملک کا بھرپور دفاع کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ افواج پاکستان کے بہادر افسران و جوانوں نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹا دی۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ کے متعدد لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹس زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں شری نگر ہاسپٹل منتقل کیے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹا دی۔ بھارتی فضائیہ کے متعدد لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ، پائلٹ زخمی یا لاپتہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تباہ ہونے والے بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ پہی گڈول کوکرناگ کے علاقے سے برآمد ہوئی۔ بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں سری نگر ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال راموس ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ اس طیارے کے پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی ہسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک اور طیارہ بھردہ کلاں تحصیل اکھنور کے زرعی کھیتوں میں گرا۔ اس حادثے میں ایجیکٹ کرنے والے دونوں پائلٹس زخمی ہوئے، جنہیں اکھنور کے فوجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ بھارت کا ایک ہیرون ریموٹ پائلٹڈ وہیکل جموں شہر کے مشرق میں 13 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر مار گرایا گیا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ وار تباہی بھارتی فضائیہ کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی ہے۔ آپریشن مارکہ مرصوص بھارتی فضائیہ کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا کھلونوں کی طرح تباہ ہونا ان کی عسکری حکمت عملی پر اہم سوالات اٹھا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سنتاس معاہدے میں موجود ہیں، معاہدہ شکوں کے مطابق طے ہونا چاہیے۔ سنتاس معاہدے پر فیصلہ کوئی پارٹی یک طرفہ نہیں کر سکتی۔ بین الاقوامی برادری کو پتہ لگنا چاہیے مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے۔ طالبان اور BLA بھی ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ 3 مسئلے مذاکرات کا ایجنڈا بن سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت FBR کے ٹیکس کے دائرہ کار بڑھانے اور ٹیکس آمدن میں اضافے پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی FBR کی آمدن کے اہداف کی جانب گامزن ہونے پر معاشی ٹیم کی کوششوں کی تعریف۔ وزیراعظم نے کہا ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے۔ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट के तामीराती मयार का जायजा लिया। ज़ेर तामीर रोड्स, स्ट्रीट्स और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज को खातून ने देखते ही गले लगा लिया। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अकबर ने अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, इस्तीफा पार्टी क़यादत के हवाले कर दिया। मेरे लिए ओहदे कोई अहमियत नहीं रखते। पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर को सारा फोकस तंजीम साजी और तहरीक पर करने को कहा है। बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर पर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद अब हमें अलर्ट रहना होगा। नरेंद्र मोदी फिर कोई ना कोई हरकत करेगा। अलीमा खान बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।